وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، اور سابقہ جمعوں میں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. دین کے اندر عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، دین کے اندر معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، دین کے اندر اخلاقیات بھی ہیں اور معاشیات بھی ہیں. تو اس منبر کی امانت یہ ہے کہ ہر پہلو پر نظر ڈالی جائے اور لوگوں کی رہنمائی کی جائے. گزشتہ چند جمعوں سے معاملات کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. عدت کا موضوع بیان کیا، میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے. نکاح کے بارے میں بتایا، یہ بھی میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا تھا جی موضوع کو یاد ہے؟ ہاں جی، امانت داری. ہاں، امانت داری سابقہ جو میں موضوع بیان کیا وہ بھی عوام اور پبلک کے ساتھ معاملات پر مبنی تھی بات. اسی طرح چند موضوعات میرے ذہن میں آئے بھی چلو آپ ساتھیوں کے گوش گزار کر دیے جائیں تاکہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان کی روایت کا مفہوم ہے، قیامت کے دن 3 چیک پوسٹیں ہوں گی. چیک پوسٹ جہاں پہ چیکنگ ہوگی. پہلے نمبر پر جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر یہ پوچھا جائے گا بندہ مومن ہے یا نہیں. اگر ایمان والا ہے تو آگے، معاذ اللہ ایمان والا نہیں ہے تو جہنم. یہ پہلی چیک پوسٹ ہے. دوسری چوکی اور چیک پوسٹ پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. دوسری چیک پوسٹ پر معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا، اس کے گھر میں سکون ہوگا، اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہوگا. ایک بندہ امانت دیانت کے ساتھ وقت گزارے گا، ہمیں کس نے کوئی انعام نہیں دینا سوائے اللہ کے. باقی رہا مسئلہ، معاشرے میں امن اور سکون آ جائے گا.
آج بھی انہی معاملات میں سے ایک بہت بڑی بات، بہت بڑا جرم سمجھ لے جو معاشرے میں رائج ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کو بخوبی واضح کر سکوں اور اس کی مذمت بیان کر سکوں، تاکہ ہمارے دلوں میں اس گناہ کی نفرت آ جائے۔ اور وہ جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں ایسا جرم ہے جس کو ہم گناہ تک نہیں سمجھتے، گناہ تک نہیں سمجھتے، اور وہ جرم ہے جھوٹ والا۔ جھوٹ بولنا اس کو مذاق سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، جھوٹ بولنا ایک ٹرک اور فن سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ بڑے کبیرہ گناہ کیا مطلب؟ تھوڑی سی اہمیت سمجھیے گا۔ زنا کتنا برا جرم ہے، برا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کوئی معاشرہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ زنا کبیرہ گناہ ہے۔ قتل کتنا بڑا جرم ہے، اس کو کوئی معاشرہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح یاد رکھیے گا جس طرح یہ دو کبیرہ گناہ میں نے گنوائے، اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بات سمجھے ذرا غور سے، حدیث میں ایک جگہ وضاحت آتی ہے کہ بندہ جب فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو رات بھر کے گناہ اس کے معاف، عشاء سے رات تک، عشاء سے فجر تک۔ جب ظہر کی نماز ادا کرتا ہے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف، عصر ادا کرتا ہے تو ظہر سے عصر، مغرب عصر تا مغرب، عشاء ادا کرتا ہے مغرب تا عشاء، یہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے گناہوں والا مال نامہ صاف ہو گیا؟ نہ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے جو چھوٹے اور صغیرہ گناہ ہیں وہ مٹتے ہیں، باقی کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیے گا جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے اتنی بڑی محرومی آتی ہے، اتنی بڑی محرومی آتی ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت ابھی آپ کو سناتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو بندہ اللہ پر جھوٹ بولے کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا بڑا ظالم ہے، جھوٹ بولنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا او لوگوں، ایک تیسرے مقام پہ فرمایا او لوگوں، جھوٹ بولنے کی نحوست یہ ہے کہ بندہ جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ ہے، بڑی بڑی لعنت والی چیز ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، او لوگو سچ ہمیشہ بندے کو نجات دیتا ہے، جھوٹ ہمیشہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، سچ فرمایا نا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، لیکن افسوس اس بات پر ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں تاکہ جان بچ جائے، ہم جھوٹ بولتے ہیں تاکہ شرمندگی نہ دیکھنی پڑے، ہم جھوٹ بولتے ہیں تاکہ بے عزتی نہ ہو جائے، ہم جھوٹ بولتے ہیں تاکہ میں اپنا مال بچا لوں، جھوٹ بولتے ہیں تاکہ عزت بچا لوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے یہ چیزیں بچتی نہیں ہیں، الٹا برباد ہو جاتی ہیں۔
اب ساتھیو جس بندے کا ایمان اللہ کے نبی کی زبان پر ہے، آج سے تہیہ کر لے میں مرتا مر جاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہاں انشاءاللہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات فرمائے۔ میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے۔ وہ آ کے کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ من نجات کا کوئی راستہ بتائیں جس سے ہماری نجات ہو جائے۔ رحمانیہ مسجد والو، ارد گرد سے آنے والو، کیا آپ چاہتے ہو ہمیں نجات مل جائے؟ چاہتے ہو؟ او نہ میرے نبی نے فارمولہ بتا دیا، کلیہ بتا دیا، فرمائے لوگو یہ والا کام کر لو نجات مل جائے گی۔ صحابی حضرت عقبہ بن عامر کیا کہتے ہیں، من نجات، نجات کس چیز سے ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، او میرا ساتھی نجات چاہتا ہے تو زبان کو کنٹرول کر، نجات چاہتا ہے تو زبان کو کنٹرول کر۔ آج دیکھو کتنے فسادات ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے صرف زبان کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے، زبان کی ہی نقصان ہے۔ تبھی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھی جو تیرے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تیری دو رانوں کے درمیان ہے، اس کی گارنٹی تو مجھے دے دے، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے انسان کو گدھے پہ بھی بیٹھاتی ہے، گھوڑے پہ بھی بیٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کر۔ صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اور اس کے بعد 3 فارمولے بتائے میرے نبی نے۔ او میرا صحابی عقبہ بن عامر، 3 کام کر لے نجات پا جائے گا۔ پہلا کام زبان کی حفاظت کر، دوسرا کام توجہ سے سنیے گا، خاص طور پر او نوجوانوں میرے نبی کا فارمولہ ہے، اللہ کی قسم ہے آسمان زمین، زمین آسمان ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہے نا ایمان سب کا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا فارمولہ یہ ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ نمبر 2 میرے نبی نے فرمایا، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کے اندر زیادہ رہا کر۔ اور چوکاتے بامن والے ہو، توجہ، اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیا مراد ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور چوکوں پہ بیٹھنے والوں، وقت گھر نہیں گزرتا، نیٹ تے باندھے آجی، رات نہ بیٹھی دے، ہاں نیٹ تے باندھے آجی، وقت نہیں پہ گزرتا جی، گھر سے باہر بازار میں گھومنے چلے گئے جی۔ یاد رکھو ساتھیو، میرے نبی نے فرمایا اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت گزار، نجات پا جائے گا۔ باہر نہیں نکلے گا، کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوگی، نہ ہوگا رولا، نہ ہوگا جھگڑا، نہ ہوگا فتنہ، نہ فساد، گھر میں رہے گا، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے۔ تو فرمایا اپنے گھر میں رہے، یہ دوسرا فارمولہ ہے۔ اور تیسرا فارمولہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خطیئتک، اے میرا صحابی عقبہ بن عامر، تیسرا فارمولہ یہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کر۔ جس وقت ساتھیوں میری اپنی بات ہے، اب یہ نبی کی بات نہیں، نبی کی بات تو میں نے بتا دی نا، وَبْكِ عَلَىٰ خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کر۔ یہ نبی کی بات ختم ہو گئی، اب اپنی بات بتا رہا ہوں۔ جب آپ اپنے گناہ نہیں دیکھو گے، لوگوں کے گناہ نظر آئیں گے، نقصان کیا ہوگا؟
آپ اپنے آپ نو اچھا سمجھی ودے ہو سو تے لوگوں نو برا دے پے ہو سو، لیکن جس وقت اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، میں نے فلاں موڑ پہ یہ جرم کیا تھا، اللہ کی حد توڑی تھی، فلاں موڑ پہ نبی کی حد توڑی تھی، فلاں موڑ پہ شریعت کی حدیں توڑی تھی، فلاں موڑ پہ میں نے حق کھایا تھا، فلاں موڑ پہ میں نے جھوٹ بولا تھا، فلاں موڑ پہ میں نے بدنظری کی تھی، فلاں موڑ پہ میں نے حرام کھایا تھا۔ اپنے گناہ یاد کر کر کے جب بندہ روئے گا تو دوسروں کے گناہوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، اپنے گناہ میں نہیں دے۔ ویسے بھی میری طرف اگر دیکھے تو ایک بات کہوں، مثلا عمران بھائی بیٹھا ہے، میں اسے کہتا ہوں میری طرف دیکھنا، تو غلط ہے، انگلی کی تھی ہے نا، تو غلط ہے، یہ 3 انگلیاں میرے بل آ گئیاں، ایک ادھر 3 میری طرف۔ نیچر ہے، بعض دفعہ فطرت بھی انسان کے ضمیروں پہ دستک دیتی ہے کہ بندہ ہوش کر کے چل، انگلی ایک کی ہے، 3 اپنی طرف اشارہ کر دیا۔ ہماری اللہ پاک نے یہ جو ہمارا معاشرہ بنا دیا، یہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے، ایک دفعہ اس کی طرف دیکھنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک۔ تو کیا شے ہے؟ اپنے آپ کو جدہ بھول بنجنا ہے، جب اپنے آپ کو بھول جائیں گے تو دوسروں کے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، او عقبہ بن عامر 3 کام کر لے نجات پا جائے گا۔ پہلا کام فرمایا کہ اے میرا ساتھیوں، زبان کی حفاظت کر، کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 2، زیادہ وقت گھر میں گزارا کر، کامیاب ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا اپنے گناہ اور قصور یاد کر کر کے رویا کر۔ اللہ ساتھیوں، میں معاشرت کے بارے میں موضوعات چلا رہا ہوں آج کل کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، معاملات درست ہو جائے۔ اس میں آج جو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جھوٹ نہ بول، کذب بیانی، غلط بیانی منہ سے نہ نکال، غلط بات جھوٹ منہ سے نہ نکال۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی نحوست یہ ہے کہ بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور جی انما، سورۃ نحل کی آیت ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اور جو بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک نہ ایک دن ایمان بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ اوہو، جس کا ایمان چلا گیا وہ دنیا آخرت میں تباہ ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں ایمان کی محرومی سے بچائے۔ ایک بڑی جامع سی دعا ہے، ایک شخص سے انہوں نے دعا کی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ کہتے ہیں اللہ، میں اب دعا کرنے لگا ہوں منبر پہ بیٹھ کر، جمعے کا دن ہے، باوضو بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آمین دل سے کہنا، 2-3 دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ قبول فرما کے ہمارے لیے اللہ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اس عالم نے، اس شخص نے بڑی کمال کی دعا کی، کہتے ہیں اللہ ہر قسم کے زوال سے بچا، ہر قسم کے زوال سے بچا، ایمان کے زوال سے، صحت کے زوال سے، عمل صالح نہ کرنے کے زوال سے، مال کے زوال سے، عزت کے زوال سے، اللہ ہر قسم کے زوال سے بچا۔ اللہ فرمایا جھوٹ بولنے کی نحوست یہ ہے کہ انسان ایمان سے ایک نہ ایک دن محروم ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر۔ اور لوگو، بندہ سچ کا جب عادی ہو جاتا ہے، توجہ، ان الصدق، بے شک سچ والا بندہ، یہدی الی البر، سچ اس بندے کو کھینچ کے نیکی والے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔
سچ دی برکت ہے. اسی حدیث میں پھر جھوٹ کی نحوست بھی بیان ہے. فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے تو وہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی میں ترقیاں کرنے لگ جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی پھر انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. سچ بولا تا نیکی دے گیا ہے، نیکی کیتی ہے جنت چلا گیا ہے. اصل سبب کی رشہ ہے سچ بولنا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اسی حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، او لوگو یہ جو جھوٹ ہوتا ہے ایک گناہ لے پاسے بندے نو چھک کے لے ویندے. جھوٹ اس کی وجہ سے انسان اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے. اور پھر میرے نبی نے کیا فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، او لوگو پھر یہ جو جھوٹ ہے وہ جو فجور ہے، گناہ جھوٹ کی وجہ سے جو آیا ہے، وہ گناہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے بھائیو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں غلط بیانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. اللہ کا معاملہ ہے جھوٹ نہ بول. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، غور سے سننا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے. اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ کہے معاذ اللہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. قرآن ہے، قرآن مجید میں سورت مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا. فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. غور کریں، حوالہ سنیں. سورت کا نام سورت مریم اور آیت نمبر میرے بھائیو 77، آیت نمبر 78، آیت نمبر 77-78 آخری رکوع ہے سورت مریم کا. دیکھ لینا ذرا گھروں میں جا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. جس وقت وہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ دا بیٹا کہنو بنے دن یا اللہ دا شریک کہنو بنے دن. فرمایا سنو اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا بھاری جملہ ہے لقد جئتم شیئا ادا. اور لوگو سن لو یہ جملہ کہنے والا معاذ اللہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے جب اللہ کا شریک بنا دیتا ہے. کہتا ہے اللہ بھی وہ کام کرتا ہے، فلاں بزرگ بھی وہ کام کرتا ہے، فلاں نبی بھی وہ میرا کام کر سکتا ہے. نا میرے بھائی، سارے اختیارات کلی کا مالک اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں. ساری مخلوق اللہ کے آگے محتاج ہے اور مجبور ہے. چاہے نبی ہے، فرشتے ہیں، ولی ہیں، عام انسان ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، وہ اللہ کے سامنے محتاج ہے. اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. تو فرمایا جس وقت بندہ یہ جملہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بڑی بات کہتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے نا، فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. آسمان کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں پھٹ پڑوں اور اس جھوٹ جو تیرے نام پر جھوٹ بول رہا ہے اس کو تباہ کر دوں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے جو تیرے اوپر جھوٹ بولنے والا ہے اس کو پھٹ کر میں ہڑپ کر جاؤں. فرمایا زمین اجازت مانگتی ہے، آسمان اجازت مانگتا ہے. کس بندے کے لیے؟ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں
فلانا اللہ دا اور فلانا شخص فلاں نبی فلاں بزرگ اللہ کا شریک ہے، ولد ہے، اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، او لوگو اللہ نو شریک ڈھک دئی کوئی نہیں۔ انشاءاللہ توحید کے موضوع پر جمعہ پڑھائیں گے، لیکن آج جو میں اصل بات بتلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پر جھوٹ بولنا۔ بندہ کہے اللہ میری سندا نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں نا میری اللہ سندا نہیں۔ اللہ فرمایا کملیا تو بندہ ہے، تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، میں نے تو شیطان کی دعا کو بھی قبول کر لیا تھا۔ شیطان نے کہا تھا مولا مجھے لانتی تو بنا دیا، انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے مجھ سے قیامت تک مہلت مانگی، میں نے اس کی دعا کو قبول کر دیا، مہلت دے دی۔ اور میں رب تو شیطان کی بھی سن لیتا ہوں، تو میرا بندہ ہے، انسان ہے، تیری میں کیسے نہیں سن سکتا؟ خبردار لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کر۔ اللہ سے مانگنا تیرا کام ہے، باقی وہ مرضی کا مالک ہے، جس وقت بہتر سمجھے گا تمہیں دے دے گا۔ بہرحال تو پہلے نمبر کا جھوٹ وہ اللہ کی ذات پر۔ نمبر دو غور کرنا ذرا، نمبر دو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ سے سنیے گا جتنے سامعین بیٹھے ہو، ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہو۔ الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ۔ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، لیکن رسول کے بارے میں کئی مسلمان غلطی کر جاتے ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، میرے نبی نے پہلے کیا فرمایا سنیے گا، من کذب علی متعمدا، جو بندہ میں محمد الرسول اللہ کے ذمے کوئی جھوٹی بات لگا لے، میرے ذمے، نبی نے فرمایا جو بندہ میں محمد کے ذمے کوئی گل چلاوے تو سن لو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایو جا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لوے۔ کیوں؟ نبی کے ذمے جھوٹ بولنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، کوئی کام سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھنا یا نبی کی حدیث کہہ دینا یہ نبی کے ذمے جھوٹ ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، تھوڑی سی گل سمجھو ذرا۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، پتہ ہے نا، نام سنو ہے بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے۔ 5,500 تقریباً 5,500 کے لگ بھگ حدیثیں اس میں مذکور ہیں۔ مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابی داؤد وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی سنیں، مختلف صحابہ نے حدیثوں کو نقل کیا، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام نے اللہ کی نبی کی حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ لیکن عجیب بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے کم حدیثیں، سب سے تھوڑی حدیثیں وہ حضرت ابو بکر اور عمر سے مروی ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ خدا ناخواستہ ایک حرف کی بھی اونچ نیچ ہو گئی ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ ہاں، اتنا محتاط رہنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ پوسٹ آئی، فیس بک پہ پوسٹ آئی، سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی، آگے شیئر کر دی، نہیں پتا وہ جو پوسٹ آئی ہے وہ نبی کے ذمے جھوٹ ہے یا سچ ہے، کچھ بھی پتا نہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، میرا جو گمان ہے، جتنے آپ بیٹھے ہو، جتنی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، آپ میں سے شاید 1% بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی حدیث آئی ہو تو اس کی پہلے تحقیق کی ہو، بھئی واقعی اللہ دے نبی دی گل ہے یا نہیں۔ سنو، جھوٹ کی بات ہو رہی ہے آج، سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ کی صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک بنانا۔
نمبر 2 جھوٹ کیا ہے؟ نبی پر جھوٹ بولنا. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو جھوٹ ہے وہ ہے اپنی پبلک کے ساتھ جھوٹ بولنا. جو بھی آپ کا جس کے ساتھ معاملہ ہے آپ اس سے جب جھوٹ بولتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا. 2 حدیثوں کا مجموعہ بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ، جو بھی بندہ انسان ہے، ہر بندے کے ساتھ اللہ پاک نے 60 فرشتے، اللہ تعالیٰ نے 700 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. صرف ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 60 فرشتے مقرر کیے ہیں. آنکھ کی حفاظت. آپ بائک پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آگے کیا کچھ آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آتا، باریک کیڑی ہے، مچھر ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے، آنکھ میں وہ نہیں آتی. جب بھی کوئی چیز تھوڑے قریب آتی ہے آٹومیٹک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. چانس 1 سیکنڈ کے لیے تو چیز اوپر لگتی ہے، بچ جاتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اور لوگوں، ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 60 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. یار اللہ اپنے بندے نال کیڑا پیار کرے ہے. بندہ ساریاں بغیرتیاں تے حرامزادیاں کریندا ودا ہوندا ہے. اللہ وقت بھی اے فرشتے نہیں ہٹیندا بندے دے. انجا رہے نا، اللہ وقت بھی حفاظت کریندا ہے، کھاون دے دیندا ہے، پیون دے دیندا ہے، سب کچھ پوری خواہشات اللہ ہماری کر رہا ہے. میرا اللہ کہتا ہوں میرا بندہ میں تیری ہر ڈیمانڈ پوری کر رہا ہوں، تو میری ایک ڈیمانڈ پوری کر، صرف میری مان کے چلا جا. بس بیوی ہوتی ہے نا، بیوی، بندہ کہتا ہے میں تمہیں 5000 کا سوٹ لے دوں گا، 10000 کا سوٹ لے دوں گا، ایک نہیں ہر سال 5 10 سوٹ لے دوں گا، ہر خوشی کے موقع پہ لے دوں گا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیری رہائش، تیرے سارے VIP کروں گا. لیکن ہکا گل یاد رکھے، گل میری من کے چلے. آدھے آپ کے کوئی نہ تے جائیں دی ٹبریاں تے بیگمہ گل نہ منین خامن دیاں. اللہ نو حاضر ناظر کر کے جواب دیو. غصہ آندہ ہے کہ نہیں آندہ؟ بھئی کھاماں تینوں میں، رہائشہ تینوں میں دیواں، تیری ڈیمانڈہ میں پوریاں کرا، تو میری گل نہ مننے. اللہ فرمایا میرا بندہ میں تیری ہر ڈیمانڈ پوری کرتا ہوں. جب تو میری نہیں مانتا نا تو مجھے جلال آتا ہے اور میں کہتا ہوں میں سے تمہیں زمین میں دھنسا دوں. لیکن کہتا ہوں نہیں، صبر کر، قیامت کا دن رکھا ہی اسی لیے ہے. اللہ اکبر. اچھا بھائی اپنا موضوع رہنا جائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد، غور کرنا ذرا، غور کرنا، ہاں وہ حدیث سنا رہا تھا، پہلے حدیث سنیے گا. 60 فرشتے آنکھوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. دوسری حدیث سنیے گا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ زبان سے جھوٹ نکالتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے. اب سمجھنا ذرا اور سنو. جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات، واقعے کے خلاف بات. کام کیا تھا، واقعہ یہ کہ کیا تھا، کہتا ہے نہیں کیا، نہیں کیا تھا، کہتا ہے کیا. میں نے مثال سے سمجھا دیا، ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہو. خلاف واقعہ بات، حقیقت کے خلاف بات کرنا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ سے اتنی بدبو خارج ہوتی ہے کہ حفاظت کرنے والے وہ جو فرشتے ہیں وہ اس بندے کے قریب رہ ہی نہیں سکتے، دور بھاگ جاتے ہیں. اور فرشتے یہ بدبودار چیز سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی یار، 10-15 منٹ رہ گئے اور موضوع اور باتیں یاد آ رہی ہیں. چلو سنتے جو فائدہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح جب تہجد کے وقت اٹھا کرو. اللہ سارے نے توفیق دے دے، آمین. اور میرے کوئی بھی قبولیت دا ٹائم ہو سکتا ہے. اللہ دی قسم چاہ کے آخر آتوانوں فجر دے وقت سمن دا جیرا مزہ ہے اس نالو 1000 گنا فجر دے وقت اٹھنے جو مزہ ہے. خدا دی قسم
اٹھ کے تو دیکھو. اللہ توفیق دے سب. اچھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب تہجد کے وقت اٹھا کرو خوب مسواک کیا کرو, اپنا منہ اچھی طرح صاف کیا کرو. کیوں؟ فرمایا جس وقت بندہ تہجد میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھتا ہے, تلاوت شروع کرتا ہے, فرشتے آ کر اس بندے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں. قرآن پڑھیندا جاندا ہے, فرشتے نگلتے جاندے نا. فرشتوں کی خوراک روٹی پانی نہیں ہوتی, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, پتہ نا آپ کو. قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے, فرشتے منہ کے ساتھ منہ پر لیتے جاتے ہیں. فرمایا جاندے منہ چو بدبو تے سمیل لائے, فرشتے ادھر منہ نہیں رکھ سکتے. اس واسطے فرمایا منہ صاف کیا کرو. حدیث سن لیں نے, اور پچھلی حدیث سنو. فرمایا میرے نبی نے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے فرشتے 1 میل تک ساتھ ٹھہر ہی نہیں سکتے, دور بھاگ جاتے ہیں. ساتھیو پھر کیا ہوتا ہے؟ استاد جی کیٹھ مار کے دسو دیکھا جادو ہو گیا کہ جن پری چمڑ گئی ہے. بات اس پاسے بندہ بھاج پہنچا ہے, جن آ گیا جی, جادو ہو گیا جی, فلاں ہو گیا جی, کالا علم ہو گیا. پہلی برائی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اگر جھوٹ نہ بولتا حفاظت والے فرشتے تیرے پاس رہتے, اگر حفاظت والے فرشتے رہتے یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا. گل سمجھ آئیے؟ رات نو پہ تھی دے بھئی یار آج کل کے تو سخت موضوعات لگ گئے. یہ معاشرت ہے, یہ ہمارے معاملات ہیں جن کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. شروع میں تمہید میں نے حدیث سنائی ہے, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ نئے آنے والے ساتھی سمجھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی فرماتی ہیں قیامت کے دن 3 چیک پوسٹیں ہوں گی. پہلی چیک پوسٹ پر پوچھا جائے گا مومن ہے یا کوئی نہ, کلمہ ہے, ایمان ہے یا کوئی نہ. نہیں ہوگا معاذ اللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, تو سیدھا جہنم میں. اور اگر ہوگا ایمان تو اگلی چیک پوسٹ پر وہاں جا کر نماز روزہ نہیں پوچھا جائے گا, نہیں پوچھا جائے گا عزیر شاہ تقریر کی تھی یا کوئی نہ, نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی یا کوئی نہ. دوسری چیک پوسٹ پر پوچھا جائے گا ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تھا, اڑوس پڑوس کے ساتھ کیا رویہ تھا, جو بندے اس کے ماتات تھے یا معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا کیا بیہیو اور رویہ تھا, یہ پوچھا جائے گا. اتھو بندہ کلیئر ہو سی تا تیسری چیک پوسٹ ویسی. یقین کرو درد دل بیان کر رہا ہوں, میرا ظاہری حالات دیکھ کر, اپنے گناہ اور ظاہری حالات دیکھ کر یوں لگتا ہے اساں دوجی چیک پوسٹ تو ٹپ ہی کوئی نہیں سکنا. ایسے ہی ہے نا, نظر تو دوڑو نا اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک, نظر تو دوڑو نا کیا بیہیو ہے, کیا رویہ ہے, والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے, اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے, خامند ہے بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے, اڑوس پڑوس کیسے تنگ ہے ہم سے, جن کے ساتھ ہمارا معاملات لین دین ہوتا ہے, کیسے ہم جھوٹ بول بول کر ان کو چیزیں بیچتے ہیں, کسٹمر کے ساتھ کیا بیہیو رویہ ہے. یقین کیجئے مجھے یوں لگتا ہے اساں کہیں معاملے چ بھی کلیئر کوئی نہیں. ایسے ہی ہے نا, اللہ ہم سب کی ہدایت دے اور حفاظت فرمائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد, وہ حدیث میں نے شروع کی تھی پہ روک دی تھی, درمیان میں 2 حدیثیں بیان کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف توجہ فرمائی. آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ فجر کا سلام پھیرتے نا تو آپ مقتدیوں کی طرح منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ان سے پوچھتے بھائی کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو خواب پوچھے, بتائے, تعبیر پوچھے مجھ سے, اور اسی طرح کوئی نہ کوئی معاملہ اللہ کے نبی ڈسکس فرماتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن پچھلی طرف صحابہ کی طرف منہ کر کے
رات کی کارگزاری بیان فرمائی، لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک جز اٹھا کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے رات کو خواب کے اندر سیر کرائی گئی، مشاہدات کرائے گئے۔ اور ایک مسئلہ بھی سن لو، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، یار ہے نا، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، ایک۔ نمبر دو، دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کو ایک دفعہ معراج فزیکل کرائی گئی، بمائے جسم، روح مال جسد، جسم اور روح کے ساتھ مکمل، اسی طرح جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اسی طرح زندہ سلامت آپ کو معراج کرائی گئی، جس کا تذکرہ سورۃ نجم میں اور سورۃ اسراء میں ہے۔ ایک دفعہ وہ معراج کرائی گئی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کو روحانی طور پر کئی دفعہ معراج کرائی گئی، یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ انہی روحانی معراجوں میں سے یہ معراج ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس میں سے ایک جز لے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو فرشتے میرے قریب آئے، مجھے لے کر چل پڑے، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام مجھے لے کے چل پڑے، مشاہدات کرائے جنت کے بھی جہنم کے بھی۔ ایک جگہ فرشتے مجھے لے گئے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے دوسرا بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں زبور ہے، انکڑا لکھا گیا اردو میں۔ زبور پتہ ہے پلاش نما لوہے کا ایک آلہ ہوتا ہے جو لوہے کو پکڑنے کے کام آتا ہے بڑی مضبوطی سے، ٹھیک ہے، زبور اسے کہتے ہیں۔ زبور ہے اس کے پاس، اور وہ کیا کرتا ہے، بیٹھے ہوئے بندے کی ادھر دیکھیں ذرا، اے تو باچ اے تو گھت کے تے چھک کے تے چیر کے تے کنہ تک لے ویندے۔ توجہ توجہ، میرا ایمان ہے میرے نبی کی بات سچ ہے، سچ ہے نا، الحمدللہ۔ سنیے گا ذرا، فرمایا ادھر سے کھینچ کر چیر کر کان تک لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری طرف سے پھر جاتا ہے اوپر والا بندہ، دوسری طرف سے آ کر کھینچ کر چیر کر کان تک لے جاتا ہے، پھر پہلی طرف آتا ہے تو یہ درست ہو گیا، دوبارہ کھینچ کر لے کے جا رہا ہے، ادھر سے آتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، آپ سوچے ذرا جس کی باچھیں چیری جا رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل و میکائیل کون بندہ ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو دونوں فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، اور اس کا یہ معاملہ قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اللہ اللہ، نہیں پتا 1400 سال پہلے میرے نبی نے دیکھا، 1400 سال تو گزر گئے نا، اب تک ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ قیامت سے رہتا ہے، قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ بھائیو جھوٹ ایسا جرم ہے جس کو آج جرم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، جھوٹ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے بھائیو، اس کا اتنی بڑا وبال ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے، اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا واسطہ ہے جھوٹ سے بچ جاؤ۔ صحابی آیا، آج حدیثاں زیادہ قرآنی آیات گھٹ گئی ہیں، بہرحال قرآن بھی ہمارا امام ہے، حدیث بھی ہمارا امام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مومن ہو بزدل ہو سکتا ہے، ممکن ہے بزدل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ
اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، فقیلا ایکون المؤمن بخیلا، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہی نے کیا اور کیا کہتا ہے یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اوے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ میں نے بتایا ایک اللہ کے معاملے میں جھوٹ ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولے، اللہ کا شریک کسی کو بنائے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، یا اللہ کے بارے میں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، یا اللہ کے بارے میں کہ اللہ دیتا نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ ہے اللہ پر، اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا او لوگو میرے نبی پر جھوٹ بولنا ہوتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، او لوگو اس سے جس بندے نے بھی نبی کے ذمہ کوئی جھوٹ بات لگا دی وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اور تیسرے نمبر کا جھوٹا کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بھائیو جھوٹ کی شناخت، جھوٹ کی مذمت آپ نے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بندے کی یہ باچھیں چیر کر کانوں تک لے جا رہی ہیں، فرشتے ہیں وہ جو ان کو یہ عذاب دے رہے ہیں اور جھوٹے بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر بھی اگر ایک بندہ یقین نہ کرے اور ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرے تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ میرے نبی کا کام تھا بتانا، وما ان علیک الا البلاغ، میرے نبی جی آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، بتا دینا، باقی منوانا یہ اللہ کے ذمہ ہے اور بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے بھائیو آج سے تہیہ کرو، ہم نہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے، نہ رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے، اور نہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے افراد کے بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ انشاءاللہ بچو گے؟ اللہ ایک حدیث اور سنیے پھر پتہ نہیں جو پرچی ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او لوگو بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات سن لیجیے، آیت ہے پہلے قرآن کی آیت سنے پھر حدیث سناتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا میرے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورت کا نام سورت النساء ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ تو نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ فرمایا پہلے نمبر پہ انعام کیا من النبیین، اپنے نبیوں پر انعام کیا۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام کن پر ہے؟ اللہ کے نبیوں پر۔ نمبر 2 والصدیقین، دوسرا بڑا انعام ان لوگوں پر ہے جو بڑے سچے ہیں۔ سچیاں تے اللہ دا انعام ہے، یہ مطلب ہویا جیرا سچ نہیں بولتا اللہ دی نعمت تو محروم ہے۔ اللہ آخری حدیث سنو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا
यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु वला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन, बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक बंदे का दिल सीधा ना हो जाए। ईमान उस वक्त तक ठीक नहीं होता जब तक दिल ठीक ना हो जाए। अगला जुमला सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। ओ लोगों, उस वक्त तक बंदे का दिल ठीक नहीं हो सकता जब तक जबान ठीक ना हो जाए। जबान ठीक हो सी ता दिल ठीक हो सी, दिल ठीक हो सी ता अंदर ईमान आके डेरे लगा दे सी। जबान गलत ता दिल गलत, दिल गलत ता बंदे दे नेड़े ईमान आ सकदा ही कोई नहीं। इस वास्ते साथियों, आज से तहिया करो, इंशाअल्लाह हम किसी मामले में भी झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, इन्न सिद्का युंजी, सच बोलना शुरू करो, सच बोलते रहोगे तुम नजात पाते जाओगे, कभी फंसोगे नहीं। क्लियर कर दो जो भी बात है, भाई असल हकीकत ये है, बच जाओगे। वल कज़िबा युहलिक, झूठ बोलोगे तो हलाक होते जाओगे, दलदल में फंसते जाओगे। इसलिए इंशाअल्लाह मैं भी 100% अल्लाह के घर में बैठकर दिल से पक्का पुख्ता इरादा करता हूँ, आप भी इरादा करें, हम इंशाअल्लाह जिंदगी के किसी मोड़ पर झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। पर्ची पढ़ लो। हाँ जी, अच्छा, मौजू से हटकर सवाल है, जिसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक ना हो उसके लिए अजान या तकबीर जायज़ है? अजान या तकबीर कह सकता है या नहीं? भाइयों, जो बंदा दाढ़ी कुतरवाने वाला है, कुतरवाने से मुराद है मुश्त जो है ये मुट्ठी, इससे जो कम दाढ़ी है वो छोटी छोटी है फैशनी दाढ़ी, एक और दाढ़ी मुंडाना, ये दोनों बराबर है, इनका हुक्म एक ही है। बालिश से कम दाढ़ी रखना या मुंडवाना ये एक ही हुक्म में दाखिल है। ये दोनों शरीयत की नज़र में, मसला सख्त है जरा सुनिएगा, ये दोनों शरीयत की नज़र में फासिक कहलाते हैं और फासिक बंदा अजान नहीं दे सकता। अगर दाढ़ी वाला बंदा मौजूद था और बेदारी के बंदे ने अजान दी तो अजान का इआदा करना, अजान दोबारा देना वाजिब है। कल समझ आई ने? हाँ, ते तकबीर भी नहीं आ सकता। अल्लाह, आप जरा सोचिएगा कि दाढ़ी कुतरवाना और मुंडाने वाला बंदा फासिक है, फासिक बंदा तकबीर ही ना आख सके, अजान ही ना पढ़ सके। अगली गल कुरान दे अंदर सूरत नूर दे अंदर है कि जेरा बंदा फासिक होवे ओ कै जगह ते जाके गवाही नहीं दे सकदा, उसकी गवाही अदालत कबूल ना कर सकती क्योंकि वो फासिक है। ना बंदा गवाही दे सके, ना बंदा अजान पढ़ सके, ना इकामत आख सके, मुसल्ले भी ना खड़ो सके, मुसल्ले भी ना खड़ा हो सके, हर मामले में वो पीछे रह गया। यानी वजह क्या है? ये थोड़े से जो बाल है ना ये चेहरे पे नहीं सजाता है। नुकसान कितना, महरूमी कितनी है। एक तो ये है, एक बंदा था, लंबी बात चल जाएगी, बहुत टाइम ओवर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा किसरा फारिस ईरान के बादशाह को खत लिखा, नौशेरवान उसको फारिस की किसरा को खत लिखा तो किसरा गुस्से में आया और उसने अल्लाह के नबी का खत मुबारक शहीद करके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया, पाँव पर रख दिया। और फिर उसके बाद क्या किया कि हबशा का, यमन के बादशाह को हुक्म दिया कि जाओ और इस ये जो मक्के में मदीने में जो बैठा है ना अरबी बंदा, नबी कहलाता है, इसको पकड़ के मेरे सामने पेश करो। तो जो यमन का गवर्नर था उसने 2 बड़े बड़े पहलवान भेजे अल्लाह के नबी के पास मदीने में वो आए, अल्लाह के नबी के पास है और अल्लाह के नबी को सारी बात बतलाने लगे। अल्लाह के नबी ने जब देखा तो आपने उनकी तरफ देख के मुंह उधर फेर लिया। तो उन्होंने कहा आप हमारी तरफ देखते क्यों नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे मुंह पे दाढ़ियां नहीं है, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने कहा कि हमें तो हमारा रब, उनका रब था कोई बादशाह, वो बादशाह को रब कहते थे, हमें तो हमारा रब कहता है दाढ़ियां मुंडाओ और मूछें बढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे मेरा रब कहता है आफुल लोहा कस शवारिब, दाढ़ियां बढ़ाओ मूछें घटाओ। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद अगली बात सुनो, आगे क्या हुआ? उन्होंने आगे बात करना चाहिए ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ
جا کر اپنے جو تمہارا خدا بنا بیٹھا ہے کسرا، جا کر اس کا حال معلوم کرو، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے، پتہ کیا، جب معلومات نہیں پتہ چلا واقعی اس بادشاہ کا بیٹا تھا نوشیروان، اس نے اپنے ابے کو قتل کر کے خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ علماء نے لکھا ہے جس نے محمد کریم کی بات کو، محمد کی بات اور محمد کے پیغام کو ٹکڑے کر کے پاؤں کے نیچے ڈالا، اس کے اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے کرا دیے۔ بھائیو، یہ محمدی پیغام ہے، اس کو جب ٹکڑے کر کے گٹر کی زینت بناتے ہو، نالیوں میں بہاتے ہو، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ٹکڑے کر دے گا آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا بھیج سکتا ہے۔ اس لیے اس سے توبہ کرو۔ ایسا بک مر گئے ہیں داڑیاں رکھ کے، ہماری ویلیو کوئی نہیں ہے معاشرے میں داڑیوں والوں کی، کون کہتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں 50 بندہ بیٹھو ان میں سے ایک داڑھی والا ہو، لوگ کہتے ہیں داڑھی والا بندہ مکیسی گال اے بندہ دیندار ہے۔ ہم نے جو عزت دیکھی ہے، اور اللہ کی قسم ہے محمد کریم کا کوئی عمل اور سنت ایسی نہیں ہے جو عزت کا ذریعہ نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں داڑیاں مڈا کی عزت پا جائیں گے، خاک عزت ہوگی، ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اپنا قبلہ سیدھا کرو اور اپنے چہرے پہ محمدی چہرہ بناؤ، تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے نبی سینے سے لگا۔ یقین کرو محمدی سینے کی ٹھنڈک جب پہنچے گی، ساری دنیا کے غم سارے بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ زیادہ جذباتی تو نہیں ہو گیا میں؟